ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر نیت نہیں تھی تو افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، لیکن یہ کہ جب بھی نیت کریں تو اعتکاف کی تو ثواب کے لیے کریں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ کھانے پینے کے لیے کریں گے تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو مناسب یہ ہے کہ اگر پہلے سے نیت نہیں کی ہوئی ہے اور افطار کا وقت آ گیا ہے یا کھانے کا ٹائم آ گیا تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، اور کچھ ذکر و درود کرنے چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب بھلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے رجب شریف کی آج 28ویں شب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا، اور آج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ختم بخاری بھی ہے۔ فیضان مدینہ میں کثیر طلباء کرام جمع ہیں دور حدیث شریف کے۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آخری حدیث پڑھی جائے گی بخاری شریف کی انشاءاللہ، اور اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آخر تک مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے، سوالات کیجئے، اگر ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضرور نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ أنا محمد من مدينة القلق يسير. سيدي، نحن نعيش في زمن كثرت فيه الأخبار والإشاعات وتفاقمت فيه النزاعات، حتى أقبل الناس بشدة على سماع كل ما يقال، وانشغلوا بما لا يعنيهم
وتورطوا في جدالات ومشاغل لا ثمرة لها. فما أثر هذا الانشغال على إيمان المسلم وصفاء قلبه، وكيف ينبغي له أن يتصرف ليحمي نفسه وقلبه من هذه الآفات؟ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں خبریں اور افواہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غیر ضروری باتوں اور بے فائدہ بحثوں میں پڑ گئے ہیں۔ ان سب کا ایک مسلمان کے ایمان اور دل کی پاکیزگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ خود کو اور اپنے دل کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھ سکے؟ اللہ اللہ، خرابیاں تو ذرا بڑھتی جا رہی ہیں، جو زمانہ نبوی سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ظاہری تھی، تو وہ 3 تو قرون ثلاثہ، وہ تو بہت سنہری دور تھے، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ یہ دور تو بڑے پاکیزہ تھے، لیکن یہ کہ سب سے فرسٹ تو ظاہر ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے، اور صحابہ کرام کا دور تو ان میں تو کوئی فاسق تھا بھی نہیں، سب عادل، سارے صحابہ عادل، اور باقی تابعین میں بھی گناہ گار کم، گناہ کا زور کم تھا، اور تبع تابعین میں بھی کم تھا، لیکن بہرحال تابعین کے مقابلے میں کچھ زیادہ۔ پھر آہستہ 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 وہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، علماء کرام سے لوگوں کی دوری ہوتی گئی، علم دین سے دوری ہوتی گئی، مسجدوں سے دوری ہوتی گئی، اور یوں مطلب یہ کہ اب تو یہ دور ایسا ہے کہ بس اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہے تو بڑا نازک دور، اور اس میں جیسے پہلے سوشل میڈیا اور نہ پیپر میڈیا بھی نہیں تھا اس دور میں، آہستہ آہستہ پیپر میڈیا آیا، تو اس کے ذریعے اگرچہ فوائد تو ہوتے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ بھی کم نہیں ہے پیپر میڈیا کے۔ اچھا، پھر یہ کہ آہستہ آہستہ پھر وہ اور ذرائع ابلاغ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اب تو مطلب سوشل میڈیا اب اس میں بھی روز افزوں تنزل ہوتا جا رہا ہے۔ اب ترقی تو کیا کہوں اس کو، مزید پڑھتی آتی رہی ہے، ایک سے ایک نئے نئے انداز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں بھی، اور یوں مطلب یہ گناہوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے افواہ اڑتی بھی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک محلے کی حد تک، ایک خاندان کی حد تک، ایک گاؤں کی حد تک، ایک چک کی حد تک، یا ایک قصبے کی یا شہر بھی پورے میں نہیں پہنچتی ہوگی وہ افواہ، یوں پہلے یوں اڑتی تھی۔ اب جو افواہ ہے وہ ورلڈ وائڈ، کوئی بھی یعنی کہ کھلبلی مچانی ہے تو کوئی شوشہ چھوڑ دیا جائے، تو وہ جو افواہ جو ہے نا یہ ساری دنیا میں گشت کرے گی، او دم مچ جائے گی۔ یوں یعنی خرابیاں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں۔ جھوٹی افواہ اڑانا یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، غالباً شب معراج کے تعلق سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سرانے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، جو اس کے جبڑے میں ایک سنسی، ایک ہتھیار ڈال کے اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے تو وہ دوسری طرف اس کو چیرتا ہے، پھر پہلی جانب آتا ہے تو وہ درست ہو گیا زخم، پھر اس کو چیرتا، تو یہ چیر پھاڑ کا سلسلہ تھا۔ اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں اڑاتا تھا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث کا میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کو۔ تو جھوٹی افواہ اڑانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مطلب سانس لینا شاید تھوڑا ہو سکتا ہے دشوار لگتا ہو، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، اتنا آسان ہے۔ کسی کے بارے میں ایک دم سے افواہ چھوڑ دینا کہ وہ فوت ہو گیا، او دھوم بچ جائے گی۔ کوئی مشہور آدمی کے بارے میں اڑا دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے اس کا جنازہ ہے، او قوم نے جمع ہو جانا ہے، اور پھر وہ مزہ آ گیا افواہ۔ اب یہ ایک مثال دی میرے ذہن میں آئی، تو اس طرح کی مثالیں، فلاں بیمار ہو گیا، اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، ادھر وہ زلزلہ آ گیا ہے تو ادھر عمارت گر گئی ہے، اتنے لوگ دب گئے، چیخوں کی آواز آ رہی ہے، انتظامیہ خبر نہیں لیتی، کسی کو پڑ ہی نہیں ہے، میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں، تو لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ یار کیا ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں،
سمجھے. تو افواہیں مطلب اڑانے کا تو ہے، مطلب اس وقت سوشل میڈیا میں تو طرح طرح کی افواہیں لوگ اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں. تو عذاب پر غور کریں. دیکھو اب بھی زندہ ہیں، جوانی ہے، کچھ نہیں ہوتا، یعنی یوں لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آخر مرنا تو پڑے گا نا، مرے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر کدھر بھاگ کے جاؤ گے. اس کا عذاب بہت سخت ہے، برداشت نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی افواہیں اڑانے سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اور جب بھی اس طرح کی افواہ ہو نا تو اس کی سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے تو تحقیق کے بغیر اس پر یقین کرنا بھی نہیں چاہیے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم آگے وائرل کر دیں گے نا، پھر اپنے کو پچھتاوا ہوگا کہ یار یہ تو ڈمی تھی، یہ تو فیک خبر تھی، فیک چل رہی، فیک بولتے ہیں اس کو، یہ خبر تو فیک تھی. یا یہ اب طرح طرح کی سے تصویریں بناتے ہیں، اس میں تو خیر مجھے بھی لیتے ہیں، اس سے گلے مل رہا ہوں، اس کے برابر میں بیٹھا ہوں، اس سے ہاتھ ملا رہا ہوں. مطلب یہ بعضوں کا تو صورت بھی مذہبی ہوتی ہے، اپنائیت والی ہوتی ہے، لیکن یہ تو جھوٹ نا یار، دھوکہ ہے نا. اور دھوکہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے. کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ تفریح کے لیے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس طرح چیزیں تو ایسا نہ کیا کریں. اور مطلب کیوں اپنے ذمہ گناہ لیتے ہیں، اپنے لیے آخرت کا عذاب لیتے ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ مجھے بھی کبھی کبھی کوئی بھیجتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں، اب سمجھ جاتا ہوں. پہلے تھوڑا یعنی شروع میں آدمی تعجب کرتا ہے، لیکن اب تقریباً میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ فیک ہوتا ہے. طرح طرح کے یعنی کہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کریں. جو مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے تھوڑی سی تفریح کے لیے، اپنے دوست کو حیرت میں ڈالنے کے لیے یا دوستوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے، وہ بھلے پھر بعد میں آپ بول بھی دیں کہ ہے کر کے کہ میں نے بنایا تھا فیک، تو ایسا نہ کیا کریں. وہ بعض اوقات یہ اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی پریشان کون ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوتے ہیں حسن رضا، انہوں نے ناظرہ ختم کیا تو اس کی کسی نے تصویر بنائی، گجرا پہنایا اس کو، بڑا مطلب اٹریکٹیو، اس کو چلا دیا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ناظرہ تو کیا تھا اس نے، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بنایا. اب یہ لوگ مطلب تعجب اور خوش ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، اور وضاحت ہمیں کام مل گیا وضاحتوں کا. ویسا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کوئی مطلب اے آئی کا کارنامہ ہے، کسی نے کیا. اللہ اس کا بھلا کرے، عقل سلیم بھی عطا کرے کہ ایسا نہ کراوے. یہ مطلب پھر لوگوں میں ایک تعجب، پریشانی، یا بھائی بڑی واہ واہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ ہار پہنا کر اس کو مطلب وائرل کر دیا، اور یہ تو ایسا نہ کیا کریں. یہ سب کے لیے میری درخواست ہے کہ ایسا غلط سلط مطلب اے آئی کے ذریعے استعمال نہ کریں. اے آئی ٹھیک ہے، اگر اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ ہے تو مطلب یعنی کہ اس میں جھوٹ تو بہت ہوتا ہے. اب وہ ایک مشین ہے، جھوٹ بھی اس کو جھوٹا بھی کس سے، یعنی کہ وہ حکم تو لگے گا نہیں اس پر، لیکن ایک سسٹم ہے. اس سسٹم سے اگر نفع اٹھ سکتا ہے تو اتنا اٹھ سکتا ہے کہ اس سے نفع لیا جائے، پھر اس کی مطلب یعنی کہ وہ اس کو مطلب کسی سے تحقیق کے ساتھ اس کو مطلب آگے بڑھایا جائے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس پر اعتماد کریں گے تو یہ آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے. 10 باتیں اگر اس نے کی ہے نا تو ایک دو اس میں جھوٹی ہوں گی، کیا آدمی پھنس جائے. 10 باتیں کر کے تو تحقیق کر لے تو مکہ مدینہ ہو جائے. بہرحال یہ کہ گناہوں کا زور تو ہے، لیکن اس کا سد باب بھی ہو رہا ہے. جو کرنے والے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، علماء کرام سمجھاتے ہیں، اپنے بیانات، خطابات. اور جمعے میں بھی لوگ کہاں خطاب بھی سننے کہاں جاتے ہیں، خطبے کے ٹائم پر جاتے ہیں اور گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیان سننے بھی نہیں جاتے. سمجھے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر بیانات سنیں، بیانات بھی ایسے ہوں کہ جو امت کی اصلاح کے لیے ایک بہترین بیان ہو، تو سننے والوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ کرنے والے بہت پیارے پیارے بیانات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا اس میں رجحان کم ہے. اصل انشاءاللہ سنیں گے ہم علماء کو، بیان سنیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کریں گے، دعوت اسلامی مدنی چینل دیکھیں گے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے. جو دعوت اسلامی کے مطلب نیک اعمال ہیں، رسالہ ملتا ہے اس کا،
مختصر سا. تو اس پر انشاءاللہ بہتری ہوگی. ایک تعداد ہے کہ جو پلٹ کر آ رہی ہے, توبہ بھی کر رہی ہے گناہوں سے, اور ماشاءاللہ نیکیوں کے راستے میں بھی گامزن ہے. ہزاروں ہزار الحمدللہ درس نظامی سے بھی مشرف ہو گئے لاکھوں, تو حافظ قرآن بن گئے دعوت اسلامی کی ان کوششوں سے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی شیطان جو ہے ہر صورت میں کامیاب ہو گیا, ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. شیطان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے اپنوں نے, یہ اپنا کام کر رہا ہے, ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ الکریم. ہم ثواب کماتے رہیں گے, مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کی رحمت سے کوشش جاری رکھنی ہے, نیکی کی دعوت دیتے رہنی ہے, مسجدیں بھرتی رہنی ہے انشاءاللہ, نمازیوں کی تعداد بڑھاتی رہنی ہے, اور مسجدیں بنانی بھی انشاءاللہ, وہ بنا بھی رہے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں, یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے. امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. ہاں, نماز کو بوجھ, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو نماز کو بوجھ اس طرح جاننا کہ یہ کہاں فرض ہو گئی, نماز ہم پر کہاں فرض ہو گئی, اللہ نے یہ کیا کیا, نماز فرض کر دی ہم پر, پھنس گئے ہم, تو بوجھ پڑ گیا. تو اگر اس طرح کا بوجھ سمجھتا ہے تو مسلمان نہیں رہے گا, کہ یہ کفر ہے. اچھا, اب نفس پر بوجھ, تو یہ تو تقریباً آج کل تو یہی حالات ہیں ہمارے کہ نماز کو مطلب یہ نہیں کہ یوں نفس پر بوجھ پڑتا ہے کہ یار اب نماز پڑھنی ہے تو چلو پڑھنی تو ہے, فرض ہے, لیکن وہ لطف خشوع و خضوع وہ حاصل نہیں ہو رہا. ان مانو کر اگر نماز کو بوجھ پڑتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے نماز کو بوجھ معاذ اللہ, مگر یہ بوجھ نفس پر پڑتا ہے تو اس پر یہ بے قصور ہے. یہ کوشش کرے مطلب یہ کہ نماز میں اس کو لطف آئے اور نماز سے اس کو نفع حاصل ہو. تو بہرحال یہ کہ نماز کو, یہ اس میں ابھی لکھا ہوا تھا پوسٹ میں کہ نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ ادا کریں بلکہ تحفہ سمجھ کر ادا کریں. تو یوں اگر اس کو تحفہ, یہ ہے تو تحفہ, الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. تو یوں یہ کہ یہ نماز ایک بہت پیارا تحفہ ہے, ویری 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 گڈ گفٹ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا, کہ نماز میں ایکچولی سکون ہے. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کہا کہ یار ہمارا سر میں درد ہو رہا تھا, نماز پڑھی تو سر کا درد چلا گیا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مطلب نماز جو ہے نا بوجھ اتار دیتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعی نماز ہے تو یہ تو بہت سارے بوجھ اتار دے گی ہمارے. گناہوں کا بوجھ بھی تو یہی اتارتی ہے نماز سے, گناہ بھی تو معاف ہوتے ہیں نا. تو اس طرح مطلب ہے کہ نماز کو اللہ پاک کی عبادت سمجھ کر, اللہ پاک کی عنایت سمجھ کر, یہ تو معراج شریف میں ہم کو یہ تحفہ ملا امت کو اللہ کے کرم سے, کہ ملے تو 50 تھے, 50 نمازیں ملی تھی, اور یہ کہ ہم اور 50 نمازیں 5 نہیں پڑھی جاتی تو 50. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے 5 کروا دی. یعنی بار بار یہ مشورہ دیا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے رہے, اور یہ آخر کار نمازیں 5 ہو گئیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کلمات بدلتے نہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ. امت 5 پڑھے گی اور ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا عطا کیا جائے گا. تو یہاں ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مطلب صدیاں گزر چکی تھی وفات پائے. اچھا, اس کے باوجود انہوں نے مشورہ دیا, نبی حیات ہوتے ہیں, یہ تو ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. نماز اتنی پیاری ہے کہ اب وہ لطف حاصل کرنے کے لیے یہ نماز اب بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد, تو یہ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی مدد ہے. مدد خالی یہ تھوڑی جیب میں ہاتھ ڈال کر سکے دے دیے یا نوٹ دے دیے, یہی مدد ہے. مدد تو بہت صورتیں ہیں نا, یہ بھی ایک مدد ہے, اچھا مشورہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہزاروں سال کے, سینکڑوں سال کے بعد نماز کے تعلق سے مشورے دے کر 50 کی 5 کروائیں. تو انہوں نے ہماری یعنی اس امت کی مدد فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے. تو اب یعنی یہ مسلم شریف کی حدیث سے ہی ہے, خلاصہ علماء کا ہے.
حدیث مسلم شریف کی ہے. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے، نبی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار، یہ سب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام تو اب کوئی بھی بظاہر حیات نہیں ہے، تو بہرحال یہ کہ جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کے چلے جانے سے وہ معاذ اللہ کو خاک میں نہیں مل جاتے. اللہ پاک ان کو ایک حیات دیتا ہے، وہ حیات ہوتے ہیں، اور یہ ان کی ادراک، ان کا سمجھ، ان کی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت بہت بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ حضرات جو ہیں یہ اللہ کی عطا سے، عنایت سے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی، اور بہت سارے دلائل علماء دیتے ہیں. تو اس میں کوئی وسوسے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب تو بنائے نا. موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، حقیقت ہے نا، اللہ دیتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے. حقیقت میں اللہ موت دیتا ہے، سبب یہ ان کے ذریعے کہ ملک الموت روح قبض فرماتے ہیں. اسی طرح روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو سیٹھ کو کیوں بولتے ہیں کہ تنخواہ بڑھا دو؟ اللہ سے کہیں، سیٹھ کے دل میں ڈال دے گا. تو انتظار کریں، تو ہڑتال کرتے ہیں، پکیٹنگ کرتے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، اور یہ کرو وہ کرو. تو یہ نہیں کہ مطلب اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو یوں جو بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، کوپریشن کرتا ہے، تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے. تو اس لیے وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ یہ مدد نہیں کر سکتے. مدد کر سکتے ہیں، ورنہ تو 50 پڑھو نمازیں، 5 مت پڑھو، کہ اس میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے 50 کی 5 ہونے میں. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز کے حوالے سے آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. ایک اس بار آپ کے ہفتہ وار جو رسالے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول بیان کیا ہے، تو اگر اس بارے میں بھی کچھ اگر وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جیسی اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی. یہ جس طرح آپ کا ایک مدنی پھول آیا تھا، تو اس بارے میں بھی اگر کچھ فرمائیں کہ یہ مدنی پھول نماز میں سکون کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے. ہاں، قوت القلوب کے حوالے سے یہ رسالہ جو ہے نا ہفتہ وار، شاید اسی بار کا رسالہ ہی ہے. جی آج ہی شاید ہو سکتا ہے اس کا اعلان بھی ہو. جی جی تو ہے نا، تو یہ میں نے اس میں دیکھا تو مجھے بھی مطلب یہ بہت ہی یونیک لگا کہ واقعی نماز کی اہمیت کتنی ہے. کہ قبر میں سکون چاہتے ہو تو نماز سکون سے پڑھو. اچھا، نماز میں جتنا سکون زیادہ ہوگا اتنا قبر میں بھی سکون زیادہ ملے گا. اب نماز میں سکون ہے گا تو جامع تو ہم لوگ بھاگم بھاگ ہوتے ہیں. لیکن 1 منٹ امام صاحب اگر آگے پیچھے ہو جائے نا تو گھڑیاں دیکھتے ہیں، کوئی بڑے بوڑھے بعض ہوگا تو بول پڑتے ہیں نہ کیا جائے. خیر، پابند ائمہ کرام کو بھی ہونا چاہیے. کبھی انسان آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں وہ نہ کرے. اور مطلب اتنی جلدی بھی پڑھتے ہیں کہ نہ رکوع پورا کرتے ہیں، نہ 2 سجدوں میں پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے بعض لوگ. حالانکہ سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا. اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک اطمینان سے بیٹھے کہ سبحان اللہ کہہ لے 2 سجدوں کے درمیان. اس میں مستحب یہ کہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لے 2 سجدوں کے درمیان، تو یہ سبحان اللہ کی قدر بھی ہو جائے گا. مگر یہ بیٹھ کر کہنا یوں نہیں اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر، یوں نہیں اللہ، بلکہ وہ رک کر اللہم اغفر لی پورا بیٹھ گیا. اب اللہم اغفر لی کا الف شروع کرے، اور جب لی کہہ لے تو اب سجدے کی طرف جھکے. بہرحال یہ کہ تو اس طرح اطمینان، سکون، خشوع و خضوع کے لیے کوشش بھی ہماری نہیں ہے. ہم کو مطلب نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، مطلب دل لگتا ہی نہیں ہے، دل کدھر ادھر پھنسا ہوا ہوتا ہے. کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی ادھر چل پڑے، یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں قبر کا سکون عطا کرے، نماز کا سکون عطا کرے، اسی کی برکت سے کہ ہمیں قبر کا سکون مل جائے. اللہ پاک رحمت کرے.
دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ رسالہ پڑھی تو یہ ایک مدنی پھول ہے نا اس میں جو میں نے عرض کیا, اور بھی بہت سارے ماشاء اللہ کہ مدنی پھول ایسے کہ وہ شروع کرو تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. یہ رسالہ بس اس طرح کے یہ آتے ہیں تو میں تو بعض اوقات سرسری طور پر پورا ہی دیکھ لیتا ہوں, تھوڑی دیر میں پورا نہیں پڑھتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں, کچھ ادھر پڑھا کچھ ادھر پڑھا, کوئی اور جہاں مطلب رکاوٹ ہوئی یہ رکا کہ یار یہ ہے تو پھر 1-2-3 بار بھی بعض اوقات پڑھ لیتا ہوں اس قول کو. ہوتے ہیں بڑے دلچسپ اور ایمان افروز, اور ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے کی کارکردگیاں بھی آ رہی ہیں, سننے کی آ رہی ہیں ماشاءاللہ, اور بیان ہوتی بھی ہیں. تو آپ کوشش کریں دوسروں کو بھی 16 پیج کا تو 17 پیج کا تو 19 پیج کا چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہفتے میں 2 یا 2.5 ہوئے. تو بہرحال تو یہ آپ کوشش کریں, گھر میں پڑھائیں, گھر میں سب کو جمع کریں اور پڑھ کے سنائیں, منت طے کریں ان کو کہ چلو آپ سنو میں یہ منگواتا ہوں کھانے کے لیے. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کبھی کچھ کھلا دیں ان کو کہ چلو بھائی بیٹھتے. اور یہ مدنی پھول قوت القلوب سے ہیں, قوت القلوب فلاں نے لکھی ہے, حضرت ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, اور امام غزالی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مجتہد لکھا ہے, مجتہد مطلق تھے یہ, اور 100 سے زیادہ کو اسلام میں مجدد ہوئے ہیں. یہ مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ولی اللہ تھے. یہاں تک کہ ان کی میں آپ کو ایک واقعہ مجھے بڑا پسند آیا ایمان افروز, کہ آخری وقت آیا تو اپنے جو خادم تھے ان سے عرض کیا کہ جب تم دیکھو کہ میری اب وہ آخری وقت آ گئے اور میں اب جانے والا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا, میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا. اگر میں تمہارا ہاتھ زور سے دبا دوں نا تو سمجھنا کہ میرا خاتمہ اچھا ہوا ہے, ایمان پر ہوا ہے. تو شکر اور بادام میرے جنازے میں تقسیم کرنا, لٹانا. خیر تو یہ ہوا تو, اور خدا نہ خدا ڈھیلا رکھوں تو پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ لیکن ان کا کہاں ڈھیلا ہو. تو انہوں نے بہرحال وہ زور سے ہاتھ پکڑ لیا اپنے خادم کا, تو سمجھ گئے. پھر ان کے جنازے میں شکر اور بادام تقسیم ہوئے تھے خوشی میں کہ ایمان پر رخصت ہوئے. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک بولے کہ میں ہاتھ دبا دوں گا. تو یہ اہل اللہ میں سے تھے, اولیاء کرام میں سے بھی بہت بڑے ولی اللہ, بہت بڑے صوفی الحمدللہ. بلکہ ان کی کتاب قوت القلوب سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوض و برکات حاصل کیے, اور یہ احیاء العلوم اور یہ ان سے مدد لے کر انہوں نے کی ہے. ان کی روشنی میں اتنے بڑے یہ بزرگ تھے. ان کی قوت القلوب سے یہ 59 مدنی پھول کا یہ اس بار کا رسالہ ہے, دوسری قسط ہے, اسے پہلے ایک قسط نکل چکی ہے. تو یہ رسالے آپ پڑھا کریں, چند منٹ کی بات. پھر بولتا رسالہ بھی آتا ہے, اردو نہیں پڑھنے اٹکتے ہیں, کار میں لگا لیں اس کو, بولتے رسالے کو کار میں لگا لیں اور کار بھی چلتی رہے گی اور بولتا رسالہ بھی بولتا رہے گا, آپ کو مدنی پھول بھی ملتے رہیں گے. لوگ گانے اور یہ سنتے ہی ہوتے ہیں نا, اپنے کو تو یہ سننے نہیں ہے, یہ نعتیں سننی ہے, یا پھر یہ کہ تلاوت سننی ہے, یا پھر موقع کی مناسبت سے رسالے سنتے رہیں. انشاءاللہ الکریم معلومات کی معلومات, برکت کی برکت. یا گانے سن کے مرنا یار, گانے چل رہے ہوتے. کوئی بس الٹ گئی تھی, پتہ چلا تھا مجھے, غالباً بس الٹ گئی تھی کھائی میں, اور وہ اس میں اموات بھی ظاہر ہوئی ہوں گی, تو اس میں اس وقت بھی ٹیپ ریکارڈر بند نہیں ہوا تھا بس کا, اس میں گانا چل رہا تھا. معاذ اللہ, پرانی خبر ہے جو مجھے یاد پڑتی ہے, بس تھی یا کار تھی, وہ الٹ گئی تھی شاید کھائی میں. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, وہ گانے چل ہی رہے ہوتے ہیں نا, کہاں نہیں چل رہے ہوتے, کون نہیں چلا تھا گانے, میوزک گانے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی والے بہرحال نعتیں چلاتے ہیں, نعت چلانی, تلاوت, تفسیر, بیانات, مدنی مذاکرات, یہ رسالے. یہ رسالہ تو سب ذہن بنا لے کہ آپ نے اکیلے نہیں پڑھنا اور سننا, آپ نے دوسروں کو بھی ساتھ ملانا ہے. میرا بہت پرانا ہدف ہے 40 لاکھ ہفتے کا یہ رسالہ ہفتہ وار پڑھنے کی ہمیں کارکردگی ملے, پڑھنے یا سننے کی. لیکن ابھی تک 40 لاکھ کا ہدف آپ لوگوں نے پورا نہیں کیا ہے. یہ شکایت تو رہے گی مجھے اپنے بھائیوں سے, اپنے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں سے. یہ آپ نے زور لگانا ہے پورا, ایک ایک کو راضی کرنا ہے پڑھنے سننے پر. تو سننا تو پھر بھی قدر آسان ہوتا ہے نا, مل جل کر ہی پڑھ کے سنا دیا, گھر میں سنا دیا, کہیں بھی مطلب ہے جہاں جہاں موقع ملے درجے میں سنا دیا, جو کہ مطلب یعنی کہ وہ
सबक का मौका ना हो, जिसमें छुट्टी के बाद मसलन सुना दिया ऐसे मौके पर, तो अपने क्लास वगैरह में, स्कूल्स में, जहाँ जहाँ मतलब यानी कि तालीमी इदारे हैं, अगर ये सब जो मुझे सुन रहे हैं अगर ये करें तो इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी। इससे आपके स्टूडेंट्स की इस्लाम में, इनकी तरबियत में, इनकी इस्लामी ट्रेनिंग में बड़ा फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। मक्का मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे जल्दी जल्दी 40 लाख का हदफ जीते जी सुना दे कि भाई पढ़ने सुनने वालों की 40 लाख होगी। एक बार एक ही जगह पर आपको देनी है, जिम्मेदार को कारकर्दगी 10 जगह देंगे तो फिर 1 का 10 काउंट होगा, एक ही जगह देनी है। और जो पूरी सुन ले उसका देना है, ये नहीं आया बैठा और चला गया, वो उसकी कारकर्दगी नहीं है। पूरा रिसाला सुने पढ़े। हमें झूठ भी तो नहीं बोलना ना, झूठ से तो बचाना है, सच बोलना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुल्तान बरकातुल आलिया ने हफ्तावार रिसाला पढ़ने की अभी तरगीब इरशाद फरमाई। पिछले हफ्ते जो रिसाला था तफसीर नूरुल इरफान से 77 मदनी फूल किस्त 9, इसकी कारकर्दगी हमें मौसूल हो गई है। दुनिया भर में इस्लामी भाइयों की तादाद 9,17,755, 9,17,755। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 6,67,706, 6,67,706। मजमूई कारकर्दगी 15,85,461, 15,85,761। माशाअल्लाह 15 लाख 25 लाख की कमी है अभी। बस आपने जिस तरह फरमाया अगर सब ओढ़ लें इसको और एक एक दो दो के ऊपर भी कोशिश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद बढ़ सकती है और कारकर्दगी भी दें। असल ये अवाम तो बेचारे पढ़ लेते होंगे, कारकर्दगी नहीं देते होंगे। ये जिम्मेदारान को अगर हरकत मिले ना, और मेरी मदनी बेटियां जो जिम्मेदार हैं वो अगर मैदान में आए ना पर्दे के साथ कि नहीं अब ये हमको मतलब 40 लाख का आदत पूरा करके दिखाना है, सब मिलके जोर लगाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। करोड़ों का ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुस्न ज़न दावत इस्लामी से। अब ये हर एक प्रॉपर दावत इस्लामी में काम करता हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिसाला पढ़ सुन लेंगे इंशाल्लाह। तो आप कोशिश करें, सब जोर लगाएं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है फबिहा, नहीं जाती तो पहुँचाएं आप। सोशल मीडिया का और इस्तेमाल क्या करना है आपने, गंदे गंदे क्लिप थोड़ी जारी करने हैं, ये जारी करने हैं। अब अपनी आवाज़ में दें भले कि हमको 40 लाख का आदत पूरा करना है, बड़े फ़वाइद हैं। और ये रिसाले के कुछ ऐसे मुंदराजात या कोई ऐसा कॉल सुना कर तो इंशाल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। सब जोर लगाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कल तक दावत इस्लामी नहीं थी तो वाकई हम सर पकड़ते थे कि होगा क्या, कैसे होगा, काम क्या होगा, खाली कुड़ते रहते थे। दावत इस्लामी शुरू हुई तब भी शायद सुचका तो नहीं पड़ता था कि होगा क्या, कैसे करें, ये क्या, क्यों। लेकिन ये कि मजीद तफसील की हाजत नहीं है, हम सब मिलके बैठे हुए हैं। ना मदनी चैनल का कोई तस्वुर था, ना कोई ये कोई कुछ भी नहीं था। इनमें 3.5 मेरे पास थे, अब निकले चल रहे मौला वाली है। तो वो हुआ खुदा की कसम जिसका तस्वुर भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेहरबान है। हम निकले तो सही यार, हम कोशिश तो करें। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, तकमील कंप्लीट करना, पूरा करना ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे तो होगा ना, खाली कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये सारे मेरे तलबा किराम भी माशाल्लाह सुन रहे हैं, ये मेहराब व मिंबर की जीनत हैं। अगर ये वाकई सुन्नतों भरा बयान अगर जहाँ जुमा पढ़ाते हैं और सुन्नतों भरे बयानात करेंगे ना, कोई इक्का दुक्का बोल देता है हजरत वहाँ यहाँ बहुत ज़रूरत है, यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है, इनकी बातों में ना आया करें। आप जो दावत इस्लामी का तरीक़े कार है उसका मुताबिक बयान करें। आपकी मस्जिद बाहर तक ना भर जाए तो मुझे बोलना, इंशाअल्लाहुल करीम इंशाअल्लाह ऐसा फ़ायदा होगा, उम्मत आपके उससे करीब आएगी। और इंशाअल्लाह बहुत कुछ मक्का मदीना, बहुत ईमान की इस्लाह, अकायद की इस्लाह, ईमान का तहफ़्फ़ुज़, मसाइल, नमाज, सुन्नतें, वो मक्का मदीना हो जाएगा। सब मिलकर जोर लगाएं कि उम्मत बहुत दूर जा रही है, इसको जल्दी जल्दी आका के कदमों तक हिकमत अमली के साथ करीब ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत में भी तो जाना है ना आका के पीछे पीछे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء کی اللہ رسالے آ بھی گیا تو ماشاء اللہ. کیا بات ہے. یہ الحمدللہ ہماری آئی ٹی مجلس نے ایک اپلیکیشن بھی بنائی ہے، ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس. تو اس میں یہ سارے رسالے کتابیں الحمدللہ جو آڈیو بک میں بھی موجود ہیں، تو یہ باقاعدہ اس کو آپ اپنے یہاں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور انشاءاللہ جس طرح امیر نے فرمایا سفر میں اس کو اپنا ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ میرے پیر و مرشد میں فلسطین سے مسجد الاقصیٰ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعاؤں سے آپ کے نظر کرم سے الحمدللہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں. نیت تھی ایک عرصے سے، لاسٹ ایئر جب ہم FGRF کے لیے آئے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ تو فلسطین کے بارڈر تک پہنچے تھے جارڈن پہ، وہاں سے ہم نے جو مدد ہو سکی تھی کنٹینرز بھیجے تھے اور پھر نیت کی تھی کہ ہم فلسطین بھی آئیں گے. آج آپ کی دعاؤں سے کم و بیش 1 سال کے بعد ہم یہاں پہنچ گئے فلسطین میں. آپ کی FGRF ہماری FGRF کیا کر رہی ہے الحمدللہ ڈے 1 سے کوشش ہے، اور یہاں پر بگ ڈسٹریبیوشن رمضان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. ہم یہاں پر جو ہماری مدد ہے کھانے پینے کی، سحری افطاری کی، اس کو کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر انشاءاللہ ڈبل نہیں ٹرپل کرنے کی نیت ہے. اس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں کہ مزید کس طریقے سے ہم جو ہے مدد کر سکتے ہیں. تو آپ کی دعاؤں سے بہرحال ہم فلسطین پہنچ گئے ہیں. کھانا پینا سحری افطاری انشاءاللہ ہم ایک بڑے لیول کے اوپر انشاءاللہ اس دفعہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دعا بھی فرمائیں. اچھا ایک سوال عرض یہ تھا، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو یہ پورا کمپاؤنڈ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پیچھے ڈوم آف دا راک ہے، کیا یہ بھی سب اسی مسجد کے احاطے میں آئے گا؟ بقول یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا احاطہ، یہ پورا کمپاؤنڈ جو ہے یہ مسجد الاقصیٰ ہے، یعنی کہیں بھی نماز پڑھے، چاہے ڈوم آف دا راک کی طرف پڑھیں یا باہر جو گراؤنڈ ہے وہاں کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو ان سب کا ثواب جو ہے وہ 50,000 ہے. تو یہ آپ سے پوچھنا تھا، اگر صرف نمازوں کا بھی ہے یا اگر قرآن پڑھتے ہیں جیسے مدینہ پاک میں اگر ایک قرآن ختم کریں تو 50,000 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو کیا اس پورے احاطے کے اندر جو پورا جو کمپاؤنڈ ہے مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے، یا صرف خاص طور پہ یہ جو جگہ جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے مشہور ہے یہاں پہ پڑھنے کا ثواب ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیے. زبردست بارش ہو رہی ہے، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا ہے رب کریم دعوت اسلامی کو مزید عروج دے، ترقی دے. اس کے FGRF ڈپارٹمنٹ کو جو پوری دنیا میں کوشش کر رہی ہے مسلمانوں کی، خاص طور پہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی اس وقت فلسطین میں ہیں، اللہ پاک فلسطین کے لیے آسانیاں فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے. ہمارے امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سر پہ قادر قائم فرمائے، ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک تمام دعوت اسلامی والے، تمام دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرمائے، اور جو بھی FGRF کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ پاک سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی زندہ باد، FGRF زندہ باد، امیر اہل سنت زندہ باد. ماشاء اللہ. فلسطین اور مسجد اقصیٰ جو ہماری بہت ہی تاریخی مسجد ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی معراج کی رات. تو آپ کو مسجد اقصیٰ کی حاضری بہت بہت مبارک. آپ کے ساتھ جو بھی ہوں ان کو بھی مبارک، اللہ برکتیں دے، حاضریاں قبول فرمائے. آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، خاندان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ کے صدقے ہمارے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. آپ تو سادات کرام میں سے ہیں، آپ کے درجے اللہ بلند فرمائے. تو میرے آقا یہ مسجد اقصیٰ کا جو آپ نے فرمایا نا، تو 50,000 کا، تو ابن ماجہ کی حدیث میں 50,000 کا کہ ایک نماز 50,000 کی نماز، اس میں صلات کا لفظ ہے حدیثوں میں. صلات مانے نماز، اس لیے وہ تلاوت کا ثواب بھی 50,000 گنا ملے گا یا دیگر نیکیوں کے ملے گا، اس کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے. تو اس لیے اسی کو ہم مطلب یعنی کہ بیان کریں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جو ایک نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا جان براق جب رو رہا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کے گئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ویسے میں بھی آپ کے پاس رہوں گی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مدینے لے کے جائیں گے؟ جب بھی جائیں گے آپ
माशाअल्लाह। मेरी पढ़ नवासी का कल सवाल चला था ना बुराक के ताल्लुक से कि ये कैसा है ये बुराक, तो उसका जवाब दिया गया था। तो इन्होंने सुना होगा ये जवाब, तो अभी इनको और कुछ सूझी। इन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि वो बुराक रो रहा था, तो हजरत जिब्रील इनको आका के पास ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रोता है उसका काम होता है, तो अगर मैं रोऊं तो क्या आप मुझे मदीने ले जाओगे, ये मुझे इन्होंने कहा है। तो अब ये कि पढ़ नवासी है मेरी, तो मेरा भाई वो बुराक जो था ना, इसने हजरत जिब्रील अमीन से इजाज़त नहीं मांगी थी कि मैं रोऊं तो मुझे आका के पास ले जाएंगे। वो तो रो रहा था, उसको पता नहीं था कि मेरा रोना जो है काम कर देगा, तो बगैर पूछे वो रो रहा था और अल्लाह पाक ने बस करम फरमा दिया और उसका रोना काम हो गया। रोता उसका काम होता है, और आका की खिदमत के लिए कबूल कर लिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप भी रोएं मदीने के लिए, तो पूछ कर थोड़ी रोना होता है कि मैं रोऊं तो मदीना मिलेगा। आप रोएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, बहुत दुरूद पाक पढ़ें और रोए आका की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, आका मदीने बुला लो, आका मदीने बुला लो। तो आका मदीने बुला लेंगे, अब वो मेरे साथ हो या आपके अम्मी अब्बू के साथ हो, जो भी असबाब होंगे तो हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इत्शाम है, मैं गुलियाना से बोल रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, अगर कोई शख्स वालिदैन का नाफरमान है उसके लिए कोई मदनी फूल अरशाद फरमाएं। और आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा बहन और बेटी का हक खाया जाता है, इस वाले में भी कोई अरशाद फरमा दें। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। ये इस पर हम लोग कलाम करते रहते हैं, इस बात पे बयान करते रहते हैं, मदनी मुज़ाकरे में भी वैसे भी बयानात होते हैं कि माँ बाप के हुकूक बहुत बड़े हैं। माँ बाप को सताएगा तो वो दुनिया में भी इसकी सज़ा है और आखिरत में भी सज़ा है माँ बाप को सताने वाले की। माँ बाप को जो सताएगा वो मतलब जहन्नम के अजाब का हकदार है, उसके लिए सख्त अजाब की वईदें हैं। इसलिए माँ बाप को नहीं सताना चाहिए। दीगर ये कि बहन बेटी का हक भी दबा लेते हैं, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा हो रहा है। ये भी नहीं, जो जैसे कि खासकर तरका जो होता है ना, जब कोई माँ या बाप फोत हो गया तो भाई लोग रख लेते हैं, जो भाई होते हैं वो रख लेते हैं और बेटी को नहीं देंगे तो बहन को नहीं देंगे। फिर ये कि जो भाई कारोबार में वालिद को साथ नहीं देता था उसको कम देंगे या नहीं देंगे, इस तरह के मसाइल करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जो कुरान करीम ने हुकूक बयान कर दिए वो होंगे, कोई कम कमाता हो ज़्यादा कमाता हो, इंतकाल के बाद वो जो भी यानी कि 2 हिस्से मिलेंगे जो तरका जो छोड़ेंगे इसमें, तो वो हर बेटे को वो मिलेगा, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। और जो मतलब है ये सब अपने मुफ्ती साहब से मशवरा करके करें, कौन करीब तरीन, ये जो अक़रब कहलाते हैं, करीब तरीन रिश्तेदार होते हैं, उनमें ये तकसीम होता है। तो जैसे बेटा आ गया तो माँ बाप उसके करीब तरीन, बीवी करीब तरीन, तो बच्चे करीब तरीन, यूँ मतलब वगैरह। तो इस तरह मतलब ये कि ये तरकीब गलत है कि लोग ये देते नहीं है, आज नहीं देंगे तो कल क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ेंगी। नेकियां होंगी तो देंगे ना। अच्छा, नेकियां ना हुई तो फिर इनके गुनाह मत्थे डाले जाएंगे आपके और जहन्नम की तरफ अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो जितना भी जिसका भी हक दबाया है वो एक पाई जो है वो दुनिया में अदा कर दें तो दुनिया आखिरत में आपकी खलासी होगी, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप को भी अगर सताया है, तकलीफ दी है, तो उनके हाथ जोड़कर पांव पकड़ के माफ़ी मांग ले, उनको राज़ी करके दुनिया से जाना, वरना मारे जाओगे। इसी तरह भाई बहनों के हक या दूसरों के किसी भी बंदे का हक तलफ हुआ है तो वो सब दुनिया में अदा करना ज़रूरी है, वरना फिर आखिरत में बहुत मुश्किल मामला हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल करम फरमाए कि हम किसी की हक तलफी ना करें, किसी को ईज़ा ना दें, तकलीफ ना दें, किसी का पाई पैसा ना खाएं। अल्लाह पाक हमको हक हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी, यानी तू जोड़ने के लिए पैदा हुआ है, तोड़ फासले पैदा करने के लिए नहीं आया। दिलचस्प है और दिल कुशा मदनी मुज़ाकरा, पुरनूर है और जां फिजा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्म अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है। रब्बी जिदनी इल्मा। हमारा मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमें दावत इस्लामी से बहुत प्यार है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। बाद में नहीं, अभी जब बिजली चली जाती है तो हम सोचते हैं कि काश मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। इसी तरह जब एक दिन दुनिया से चले जाएंगे तो सोचेंगे कि काश कुछ नेक अमाल कर लेते। जब वक्त निकल जाए तो काश ही रह जाता है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारे प्यारे फूल जैसों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम दीन, हाफिज कुरान, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कट कट कट, कैमरामैनों को कट करने को नहीं बोल रहा। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है शॉर्टकट। शॉर्टकट लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है और हर कोई चाहता है कि ना शॉर्टकट में ही कुछ हो जाए, शॉर्टकट में सफर हो जाए, शॉर्टकट में तालीम हो जाए। शहजाद भाई, मेरे हिसाब से तो शॉर्टकट आजकल के दौर में ना तकरीबन एक अच्छी चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मोटरसाइकिल पर हूँ, अब मुझे अपने ऑफिस जाना है, ठीक है, और यू टर्न बहुत दूर है, ठीक है ना, और मुझे अगर रॉन्ग साइड से रास्ता मिल रहा है तो मैं इतना घूम कर अपना पेट्रोल भी खर्च करूँ, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस भी, रॉन्ग साइड से रास्ता मिल रहा है, रॉन्ग साइड से रास्ता इस्तेमाल करूँ, रॉन्ग साइड से भी सही रास्ता मिल सकता है, रॉन्ग साइड से बिल्कुल सही रास्ता मिलेगा। शॉर्टकट से ये अपने जान को खतरा होगा। अच्छा, दूसरा, आजकल जगह जगह कैमरे लग गए, ठीक है, इनका चालान होगा, और जो हजारों लोग जा रहे हैं वो अक्लमंद है या फिर ये अक्लमंद है। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अभी मैं मैट्रिक के अंदर हूँ, मिसाल के तौर पर मैं मैट्रिक में हूँ, ठीक है। अब मैं पूरे साल पढ़ाई करूं और बाद में जब मेरा रिजल्ट आए तो पता चले डी ग्रेड ई ग्रेड आ रहा हूँ, मुझे तो A+ लेकर आना था, वो तो मैं प्राइवेट पेपर देके भी लेकर आ सकता हूँ। आप डिग्री तो ले लेंगे भाई, पूरे साल मेहनत भी तो नहीं करनी पड़ी उसको, कोई कोचिंग नहीं लेना पड़ा, कोई ट्यूशन नहीं जा रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। ऐसे ही लोग बेवकूफ कहलाते हैं जो लाइफ में शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, एजुकेशन से शुरू होते हैं। जो पढ़ा होता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में फिर काम नहीं आता क्योंकि उसने वो चीजें की नहीं होती, और जो शख्स शुरू से मेहनत करता हुआ आता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आसानियां ही आसानियां होती है। शॉर्टकट करके और है ना कोई डिग्री भी हासिल कर ली, तालीम हासिल कर ली, तो फ्यूचर में जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, नौकरी करनी है, कारोबार करना है, कुछ भी जिंदगी के उमूर चलाने हैं, तो उसमें क्या हर जगह शॉर्टकट ही इस्तेमाल करेगा क्या? शॉर्टकट वाला आजकल जो है ना हर चीज में दिख रहा है, हर चीज में फायदेमंद है। देखें, जॉब्स हो गई उसमें शॉर्टकट है, क्वालिफिकेशन में भी शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट वाला तकरीबन ऊपर जा रहा है। ये शॉर्टकट से ये सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा? जी, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में भी शहजाद भी कर सकता है आराम से, क्योंकि जब उसको जॉब मिलने वाली होगी, जॉब मिलेगी तो वो मिठाई देकर भी अपनी जॉब ले लेगा।
ये मतलब मिठाई ये भी शॉर्टकट है? बिल्कुल शॉर्टकट है। आप सुन रहे हैं? आप मिठाई देके वो जॉब पे तो लग जाएगा, रिश्वत देके पैसे देके जॉब ले लेते हैं। और जो मेरिट पे होता है उसको जॉब नहीं मिलती, लेकिन वो इसका मतलब दिए तो यही तो करना है कहीं से। तो यही तो बात है शहजाद भाई, शॉर्टकट तो है ना ये तो शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट देर पर कामयाब यही नहीं तो है। बात है कि जब आपकी क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफाइड हो और आप डिग्रियां लेके इधर उधर घूम रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है पढ़ने की? आप अपने मिठाई दे के अपनी जॉब लगवा लो, ये शॉर्टकट मारो ना। शॉर्टकट लेकर जो आएगा जिस भी मार्केट में आएगा, तो वो बाद में वो क्या तबाही मचाएगा। कोई करप्शन नहीं करेगा, हराम कमाई नहीं करेगा। डेफिनेटली वो करेगा। वो जब देकर आया है तो उसको पूरे करने हैं। अगर एक शख्स 10 लाख रुपए देकर किसी जॉब पर आया है तो वो पहले 10 लाख रुपए रिकवर करेगा। आजकल जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आप देखते हैं, इन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया। इन्होंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत कर कर आज अपने एम्पायर खड़े किए। अगर ये भी शॉर्टकट अपनाते तो देर पा कामयाब नहीं होते। शॉर्टकट कभी भी देर पा नहीं रहता। शहजाद भाई, आजकल के दौर के अंदर ना शॉर्टकट वाले ही कामयाब हैं। यार कंफ्यूज कर दिया आप दोनों ने। शॉर्टकट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब एक चीज होनी चाहिए, चाय होनी चाहिए। चाय लेकर आना यार। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। फुल चाय बोली थी, आप चाय भी कट लेकर आए हो। कमाल। शहजाद भाई एक बात बोलूं, अब आप देख लीजिए दौर ही कट का है। अब ये चाय भी कट और ये कह रहे हैं दौर ही कट का है। तो अब शेख आपने सुनी इन दोनों की कट कट बातें। अब प्लीज आप ही बताइए कौन सही कौन गलत। अल्लाह अकबर। बाज़ औक़ात कट जो है, शॉर्टकट, ये मुफीद भी होता है और बाज़ औक़ात मुज़िर। यानी हर वो काम मुफीद है जो शरीयत के इन मुताबिक हो, हर वो काम नुकसानदेह कि जो शरीयत से टकराता हो। अब जैसे मिसाल दी कि वो अब वाकई सनद भी मिल जाती है, सर्टिफिकेट घर बैठे मिलती है। तो अब ये कि वो उसके पास इल्म तो होगा नहीं, सर्टिफिकेट होगी, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो करेगा क्या सर उसको? और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको परेशानी होगी, इल्म तो होगा नहीं उसके पास। तो यूँ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक जुज़िया, एक मसला, सनद कोई चीज़ नहीं है, न सर्टिफिकेट कोई चीज़ नहीं है, इल्म होना चाहिए। न आलिम कह दिए कि आलिम सनद से नहीं बनता, इल्म से बनता है। तो अब ये कि यही बात नहीं थी, तो इसमें भी शॉर्टकट चल रहा है। यानी कि इस शॉर्टकट को नाजायज़ नहीं कहेंगे कि हर शॉर्टकट नाजायज़ नहीं होता। तो इसमें पहले दरस निज़ामी गालिबन 15 साल में होता था, समझे? अच्छा, फिर ये वो शॉर्ट होते 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 अब आ गया है 8 साल। अच्छा, 8 साल नहीं, 6 साल पर भी होता है, गालिबन 5 साल पर भी होता है दरस निज़ामी। और अब वो ऑनलाइन हॉस्टल में रहना और ये सब नहीं, अब ऑनलाइन घर बैठे कुछ देर पढ़ लो तो आहिस्ता 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 वो दरस निज़ामी, अब कितने अरसे में होता है मुझे ये याद नहीं है, वो दरस निज़ामी जो ऑनलाइन होता है। लेकिन ये कि ये सब शॉर्टकट हैं, ये तरह तरह के शॉर्टकट हैं। और नौकरियों के लिए अफसर का बाकायदा भाव चलता है। बहुत पहले मुझे किसी ने बताया था, वो पता नहीं दावत इस्लामी थी या नहीं थी, उसको मतलब यानी कि ASI पुलिस का एक छोटा सा अफसर होता है, ASI, ये बनना था। बोला 50,000 रुपये इसका भाव है। आखिरकार वो ASI बन गया, वो समझे, तो बन गया। अब वो उसकी कब्र भी बन चुकी है, उसको भी कई साल हो गए, तो अल्लाह पाक माफ़ करे गुनाह। तो यूं मतलब ये कि शॉर्टकट बहुत चल रहे हैं। तो ये शॉर्टकट नाजायज़ भी हैं, बाज़ शॉर्टकट मुबाह होते हैं, बाज़ सवाब वाले भी शॉर्टकट मिल सकते हैं। जैसे कि पहले ऊँटों पर, घोड़ों पर, पैदल हज जाते थे, हज पे जाते थे। हज़रत मौलाना कारी मुस्लिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आका बुलाए तो उड़ के जाना चाहिए, हवाई जहाज़ में। जो सफ़ीना बहुत देर लगाता है, स्टीमर जो है ना, किश्ती, तो ये शॉर्टकट हवाई जहाज़ कि मदीने जल्दी चले जाएं, मदीने में जल्दी दाखिल हो जाएं आका के कदमों में। तो ये शॉर्टकट फ़ायदे वाला है। तो ये तरह तरह के शॉर्टकट होते हैं। तो बहरहाल ये कि कई शॉर्टकट जानलेवा भी होते हैं। इसका भी तज़किरा इन्होंने किया कि वो
वन वे तोड़ के और कौन यू टर्न करेगा न कोई क्यों लंबा हो जाकर शॉर्टकट। तो अब ये कि शॉर्टकट में या तो आर या पार, सामने वाले से टकरा गया तो दोनों का बेड़ा पार। तो इसलिए ये शॉर्टकट गलत है। कानून तोड़ना ट्रैफिक का, इसमें हमारी अपनी जानों की हिफाजत है। इन कवानीन में जो रोडों के कवानीन होते हैं ना, कब कितनी रफ्तार करनी है, तो ये रफ्तार वाले कैमरे लगे हुए, इसमें भी शॉर्टकट वाले जो नहीं, ये बहुत सियाने होते हैं। इनको पता होता है कहाँ कैमरा है कहाँ कैमरा नहीं है। कैमरा आएगा तो ये बे उठाव के हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कैमरा गया, इन्होंने भगानी है गाड़ी। अच्छा तो फिर क्या किया वो इंतजामिया ने, अब मोबाइल छुप कर झाड़ियों में खड़ी होती है। ये तमाशा भी मुझे मालूम है, झाड़ियों में मोबाइल खड़ी होती है। अब ये तो फिक्स कैमरा तो ही नहीं, तो ये फिर इनको ले लेते हैं वो मोबाइल में खड़े होकर। तो ये शॉर्टकट वालों से मुकाबला तो जारी है, लेकिन शॉर्टकट वाले बहरहाल वो बाज नहीं आते। उसे चोर की 14 नजरें, ये कहीं ना कहीं मतलब ये रास्ते निकाल देते। बहरहाल हमें शरीयत को, इस्लाम के आकाम को, इस्लाम के जो भी मामलात है इनको फर्स्ट रखना है, गुनाह नहीं करना। शॉर्टकट कैसा ही हो, अगर वो गुनाह करता है तो बिल्कुल गुनाह नहीं करना है और वो शॉर्टकट नहीं करना। और अगर मतलब नुकसान होता है तो भी इससे बचना है। कानून टूटता है, मुल्की कानून, तो मुल्की कानून तोड़ना भी, जो कानून जिसमें पकड़ होती है, बेइज्जती होती है, तो ऐसा कानून तोड़ना भी जायज़ नहीं है कि ये पकड़ लेते हैं फिर अखबार में छपेंगे या सोशल मीडिया पर आप मशहूर होंगे। इस हवाले से अगर कोई सा प्रॉब्लम कर दिया आपने और सज़ा मिलेगी या रिश्वत देकर छूटेंगे, तो कई गुनाहों के खतरे होते हैं कानून तोड़ने में। अगरचे वो कानून कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बाकायदा नहीं होता कोई, लेकिन ये कि वो कानून जो शरीयत से नहीं टकराता, वो मतलब है कि उस पर अमल करना होता है, कि उस पर अमल किया जाए, वरना तो निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा मुल्क का। हर एक ला कानूनियत, जैसे ट्रैफिक की हमारे ला कानूनियत लोग चलाते ही हैं ना, तो कितने हादसे हो रहे हैं, कितनी जानें रोज ज़ाया होती हैं, और भी मतलब इतनी खराबियां होती है कि कानून तोड़ने से रिश्वत, ये भी शॉर्टकट ही है ना। तो रिश्वत के सबब जो मुल्क की मईशत तबाह हो रही है और लोगों के अखलाक तबाह हो रहे हैं, और जो मतलब हराम रोजियां जो पेटों में जा रही हैं, तो इसकी वजह से जो रूहानियत डिस्टर्ब है, नेकी में दिल नहीं लगना, नमाज में दिल नहीं लगना, बस गुनाहों को ही जी चाहना, तो क्या मतलब तबाही मची हुई है। अल्लाह करीम हमें गुनाहों पर शॉर्टकट से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी फी ज़माना दुनिया भर में तालीमी खिदमात का वसी नेटवर्क रखती है। दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर में तालीमी इदारों की तादाद 9390 है, जिनमें 5,08,728 तलबा व तालिबात ज़ेरे तालीम है। अब तक इन इदारों से कोर्स मुकम्मल करने वालों की कुल तादाद 7,84,711 हो चुकी है। सिर्फ साल 2025 में 96,915 तलबा व तालिबात पास आउट हुए, जिनमें दरस निज़ामी और तखस्सुसात के 5,313, हिफ्ज़ के 18,393, नाजरा के 64,191, मजीद दीगर मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाले 9,018 शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में सिर्फ दरस निज़ामी मुकम्मल करने वालों की तादाद 5,051 है, जिनके लिए आज खत्म बुखारी शरीफ का सिलसिला है, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया आज बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस मुबारक का दर्स देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स एंड कैरेक्टर, द आइडेंटिटी ऑफ दावत इस्लामीज एजुकेशन सिस्टम अंडर द पैट्रनेज ऑफ अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास कादरी। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। 10 जनवरी 2026 के मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया, हकीकत में कि जो आलिम बने वो ज्यादा काबिल रश्क है। हकीकत में काबिल रश्क यही है। तो एक बेटी अपनी, एक बेटा मेरे को दे दो, इस तरह कि उनको दरस निज़ामी जामियातुल मदीना में करवाएं, हाफिज बनाएं, हाफिजा बनवाएं, नाजिरा पढ़ाएं। हम फ्री में पढ़ाते हैं, पैसे थोड़ी मांगते हैं आपसे, पैसे दोगे तो ये फीस होगी, नहीं, मुफ्त पढ़ाते हैं। तो सब अपने अपने बच्चों की नियत करे, औलाद नहीं है तो भी नियत कर लें कि मेरा बेटा होगा तो इंशाअल्लाह मैं इसको हाफिज कुरान
عالم دین مفتی اسلام بنانے کے لیے آگے بڑھاؤں گا. اسلامی بہنوں کی جانب سے اب تک ملنے والی نیتیں: پاکستان 375، اوورسیز 639، ٹوٹل نیتیں 1014. جی آپ نے جس طرح ترغیب دلائی تھی الحمدللہ یہ نیتیں بھی ہمیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے گھر میں کم از کم ایک بچے یا بچی کو عالم یا عالمہ بنائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کی نیتوں پر انہیں استقامت نصیب فرمائے اور آسانیاں پیدا فرما دے اور گھر میں سب کا اتفاق بھی ہو، ورنہ یہ کہ کہیں ناراضیوں کی بھی صورت ہو سکتی ہے. باپ چاہے گا کہ بیٹا عالم بنے، ماں بولے پائلٹ بنے، یہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ کرے ایسا بھی نہ ہو، سب گراؤنڈ بنائے گھر میں ان کے فضائل بیان کر کے علماء کے، اور تو انشاءاللہ حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، اللہ نے چاہا تو مفتی بھی بنیں گے. اور امت کو اس کی ضرورت بھی ہے، بہت ضرورت ہے. اور کون سا ایسا دور گزرا جس میں علماء کی ضرورت نہ رہی ہو؟ ہر وقت ہر قدم پر ہر بات پر علماء کی ضرورت ہے. جو اس کی حقیقت کو سمجھیں یہ اس کے لیے. تو الحمدللہ آج ختم بخاری کے سلسلے میں ہمارے طلباء کرام جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور دیگر مقامات بھی، دیگر جامعات المدینہ جو ہیں ہمارے، ان کے طلباء کرام بھی مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، اور امید ہے کہ گھروں میں طالبات بھی سن رہی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بخاری شریف کی آخری حدیث عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ: حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان جل جلالہ کو دو کلمے بہت پسند ہیں، وہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بھاری، اور وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف جلد 4 صفحہ 600 حدیث نمبر 7563. حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی. حوالہ مرآت المناجی جلد 3 صفحہ 338. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ زبان پر ہلکے ہونے کی وجہ یہ کہ ان کے حروف کم ہیں، اور ان کلمات کے میزان پر وزندار ہونے اور اللہ پاک کے پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک ان تمام باتوں سے بری ہے جو اس کی پاک بارگاہ کے لائق نہیں. تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا گناہوں کے مٹانے اور برائیوں کے معاف ہونے کا وسیلہ ہے. امید ہے کہ اللہ پاک سبحان اللہ کہنے والے یا وہ ورد جس میں اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہو اس کے پڑھنے والے کو ان تمام باتوں سے پاک کرے گا جو اس پڑھنے والے کے لائق نہیں، اور اللہ پاک اپنی تعریف کرنے والے کے اندر صفات کمال ظاہر کرے گا. ان کلمات کو بار بار پڑھنے کے سبب گناہ دور ہوتے اور ان کے ذریعے اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں. حوالہ مکتوبات امام ربانی اردو جلد 1 صفحہ نمبر 754 ملخصاً. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے رہنے سے وباؤں سے حفاظت ہوتی ہے. وبا مانے بیماری، خاص کر وبا اس کو بولتے ہیں کہ جو مطلب بیماریاں پھیلتی ہیں،
غالباً اس کو تو یہ مطلب اس سے ان کی حفاظت ہوتی جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہے. مگر امام شافعی فرماتے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ وباؤں سے حفاظت ہوتی ہے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کو انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے والی حدیث پاک سے شروع فرمایا، اور اس حدیث یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ دنیا اعمال کا گھر ہے اور اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے، اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کا آخرت میں وزن کیا جائے گا. اس میں ایک عمدہ اشارہ ہے کہ میزان عمل میں اسی کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی. اللہ کرے ہمارے اندر اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ پیدا ہو اور ہم علم نیت حاصل کرنے والے بنے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا دورۃ الحدیث جو ہے اب وہ اختتام کی طرف ہے، اور آخری حدیث ہم نے سنی پڑھی. اللہ قبول فرمائے اور آپ کو اللہ پاک سب کو عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے گا. اس سے اگر آگے پیچھے ہوئے نا تو پھر مشکل ہو جائے گا. اور دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہیں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہی کی برکت سے ایک تعداد ہے کہ جن کو درس نظامی کا شعور ملا ہوگا، والد صاحب ماحول میں آئے ہوں گے، یا آپ کو کسی اسلامی بھائی نے ترغیب دلائی ہوگی اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلایا ہوگا. کئی بیچارے اسلامی بھائی پہنچانے بھی آتے ہیں طلباء کو. یہاں کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی، دوسری جگہ پر بھی ظاہر پہنچاتے ہوں گے، تو اس طرح وہ وقتاً فوقتاً رابطہ بھی رکھتے ہوں گے. تو اس طرح ماشاءاللہ یہ کہ آپ نے یہ علم دین کی دولت حاصل کی. تو اب یہ کہ وہ ویسے ہی ہے نا، مشہور ہے نا، جس کا کھانا اسی کا گانا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ کے سبب مطلب ہے کہ سبب بنا کہ آپ کو علم دین کی اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی. اب اس کا گانا ہے آپ کو. دعوت اسلامی کا خوب دینی کام کرنا ہے، سنتوں کی دھوم دھام کرنی ہے. جو پڑھا سکتے ہیں قرآن کریم تو مدرسۃ المدینہ بالغان جو عام طور پہ رات کو ہوتے ہیں، مختصر سے ہوتے ہیں، ان میں پڑھائیں یا ویسے ہی جا کر بیٹھے ہیں، ان میں انفرادی کوششیں کریں، بیانات کریں، نیکی کی دعوت دیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت جو اس میں شریک ہوں، قافلوں میں سفر کریں، سنتیں سکھانے کے جو قافلے ہیں، آپ سب مل کے کریں گے نا کام، تو انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے نا یہ عوام کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوگا. کہ ایک مطلب جو آپ نے تو باقاعدہ سیکھا ہے نا، علم حاصل کیا ہے، اس کی تو کچھ اور ہی بات ہے. انشاءاللہ مل جل کر سب کریں کام اور دعوت اسلامی کی دھوم مچا دے. کوئی بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. سب کو مسجدوں میں لانا ہے، نمازی بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے. گناہوں کا زور تو خیر بہت زیادہ ہم لیکن ہم کوشش تو کریں. ہم مطلب یہ نہیں کہ کوشش کرنے والوں میں اپنے نام تو لکھوا لیں کہ گناہوں سے ہم بیزار تھے اور ہم نے کوشش کی کہ اس کا زور ٹوٹے، اور نیکیوں سے پیار تھا، نیکیاں اور نیکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم نے کوششیں کی. یہ قیامت کے دن ہم اللہ کرے کہ عرض کر سکیں تو اس اخلاص کے ساتھ اگر ہو تو اللہ پاک کو سب معلوم ہے. سب ہمت کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات کا ناغہ نہ کریں، ہر جمعرات کو پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوا کریں. دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں اسلامی بھائی، جہاں جہاں یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء جمع ہیں دنیا میں، ملک میں، تو وہ سب کے سب مطلب یہ کہ جہاں جہاں اپنا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے آپ کا، اس میں ضرور شریک ہوا کریں. 12 دینی کام آپ نہیں کرنے. آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور جوان جو بھاگ دوڑ کر سکتا ہے وہ ہم جیسا بڈھا نہیں کر سکتا، انڈرسٹوڈ ہے. تو اللہ نے آپ کو مطلب یہ کہ جوانی کی نعمت بھی عطا کی ہے، اس سے بھی نفع اٹھائے، خوب بھاگ دوڑ کریں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں.
सुन्नतों को आम करें, सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने 12 माह सफर कर लिया है उधर से निजामी के बाद मस्जिद 12 माह सफर कर लें, अल्लाह तौफीक दे। बल्कि वक्फे मदीना हो जाए। हमारे वक्फे मदीना उसको बोलते हैं कि बस जिसका काम दीन की खिदमत, यानी घर में ऐसी तरकीब बन जाती है कि जो मतलब घर में जब मुत्तफिक हों तो वो मतलब ये कि दीन का काम करता है, और अल्लाह पाक रोजगार भी अता करता है। ऐसा नहीं है कि घर पे वो जा ही नहीं सकता, बाल बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो दीन का काम करता है। वक्फे मदीना, हम वक्फ दीन के लिए, तो इससे भी हमारे पास एक तादाद है दावत इस्लामी के पास जो रात दिन दीन का काम करने में मशगूल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही इतने लाखों लोग थोड़ी जमा हो गए, खाली ऐलान से कोई थोड़ी आ जाता है। इनफिरादी कोशिश करनी पड़ती है, एक एक के पीछे भागदौड़ करनी पड़ती है, कोशिशें मेहनतें करके फिर इनको इकट्ठा किया जाता है। ये मदनी चैनल के नाजरीन सोच रहे हो यार इतने सारे जमा हो जाते हैं, तो खाली बटन दबाने से थोड़ी जमा हो जाते हैं। ये सब मेरे मदनी बेटे भागदौड़ करते हैं, मेहनतें करते हैं, एक एक की सुनते भी होंगे बेचारे, इनको सुनाते भी होंगे लोग, उल्टी सीधी बातें भी सुनाते हैं अगर नेकी की दावत दो, लेकिन फिर भी ये छोड़ते नहीं होंगे और इनको आखिरकार मस्जिद में लाने में कामयाब हो जाते होंगे। तो इसलिए वो कोशिश कर रही है, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पा लेंगे। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपका हामी और नासिर हो, और मेरा भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जल्दी जल्दी 12 माह की नियत करें और वक्फे मदीना की भी नियत करें इंशाअल्लाह। लिस्टें मिलेंगी मुझे। दरस निज़ामी आज यानी दौरे हदीस अभी तो बाकी, इनका हदीसों का इल्म और बाकी होगा, वो तो अभी इम्तिहान भी बाकी है, लेकिन जब ये मदनी बन जाएंगे इसलिए मैंने कहा भले आप मदनी बनते ही 12 माह के लिए सफ़र कर लें। ये मुझे ज़रा लिस्टें मिलेंगी, दिल खुश होगा मेरा कि चलो मैं बुढ़ा हो गया नहीं जा सकता, मेरे बेटे जवान हैं, ये भागदौड़ करेंगे इंशाअल्लाह और नेकियां फैलाएंगे, मस्जिदें आबाद करेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, सुन्नतों की धूमें मचाएंगे। और हाँ, एतिकाफ करीब आ रहा है, माह रमज़ान की आमद है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब तो बिल्कुल रमज़ान शरीफ के बॉर्डर के पास हम पहुंच रहे हैं, एक ही महीना रह गया अब तो। ये आया रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, जल्दी आ रहा है इंशाअल्लाह, एक महीना रह गया है। एतिकाफ भी करें ना। आप में ऐसी तादाद होगी उम्मीद है कि जिसमें बाज़ सिर्फ एतिकाफ के जरिए माहौल में आए होंगे दावत इस्लामी के, और अब ये दरस निज़ामी से मुशर्रफ हुए होंगे, ऐसे भी होंगे। तो आप दूसरों के लिए भी ये पसंद करें ना कि ये भी इसी तरह हों, तो आप खुद भी एतिकाफ करें, दूसरों को तैयार करें। माशाअल्लाह कई मकामात पर मस्जिदों की तादाद बयान हुई थी, मैं 29 फिगर निकल गया, 29 मस्जिदों में ये 29 जी 29 मस्जिदें, 29 मस्जिदें 29 मस्जिदों में पाकिस्तान की माहाना एतिकाफ हो रहा है। दीगर ममालिक में भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह माहाना एतिकाफ, और 10 दिन का एतिकाफ तो हज़ारों मस्जिदों में, एक अगर मुबालगा हो तो बहरहाल बहुत सारी मस्जिदों में होता है। तो आप 10 दिन का ठीक है, अब दरस निज़ामी खुशी शुक्राना जो आप इसकी नीयतें बनाएं, आप एक महीने के लिए रमज़ान में बैठ जाए मस्जिद में, इंशाअल्लाह आपको भी फैज़ मिलेगा, आपके ज़रिए हम जैसे अनपढ़ लोगों को भी फैज़ मिलेगा, और मक्का मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे पूरी लिस्टें भेजेंगे कितने मेरे मदनी बेटों ने इस बार ये दरस निज़ामी दौरे हदीस शरीफ का जो आज जिनकी तकमील हुई है, उनमें से कितने हैं कि जो पूरे माह रमज़ान का एतिकाफ करेंगे। जिम्मेदारान हरकत में आए और मुझे लिस्टें भेजें। लिस्टें नहीं भेज सकते, खाली तादाद भेज दें, भाई इतनों ने नियत की, मेरा दिल खुश होगा। अल्लाह आप सबको तौफीक दे, पर रमज़ान में एक ज़िंदगी में एतिकाफ कर लें। बाद में आपकी सही बोलता हूँ मसरूफियात और बढ़ जाएगी, फिर हो सकता है कि बाल बच्चों की भी तरकीब हो जाए और बहुत कुछ हो जाए, दोबारा माह भी कर लें और एतिकाफ भी कर लें। माह रमज़ान का मक्का मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। फ़ायदा ना हो आपको, नफ़ा ना मिले, पैसे वापस। ये मैं वैसे बोलता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं ये मुबालगा है कि मज़ा ही आएगा, फ़ायदा ही होगा, फ़ुयूद व बरक़ात हासिल होंगे, नो साइड इफ़ेक्ट। अल्लाह की इबादत में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج ختم بخاری کی ترکیب بنی مدنی مذاکرے میں. الحمدللہ میں اس وقت ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہوں. آج ہمارے یہاں افطار کا اجتماع بھی تھا اور اب ہم مدنی مذاکرے میں شریک بھی ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک خیر و برکت دے. میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جن کا آج ختم بخاری ہے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور امیل سنت کا سایہ اللہ پاک ہم سب پر دراز فرمائے. ماشاءاللہ مرحبا. اچھا عرض یہ ہے کہ امیل سنت سے کہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے بچوں کو عالم یا حافظ بنانا چاہتے ہیں جن کی آپ نے ترغیب بھی دلائی تو ان کے لیے اقدامات کیا کرنے چاہیے کہ ایک والد یا والدہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بنے گا حافظ بنے گا تو ان کو ویسا کون سا ادارہ اختیار کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مدینے جانے کی فلائٹ لے گا تو اس کو اسی جہاز میں بیٹھنا پڑے جو مدینے لے جائے یا کسی اور جہاز میں بیٹھے گا جو کہیں اور لے جائے گا انہیں تو مدینے جانا ہے. تو اگر اس فلائٹ کا بھی بتا دیں گے کون سے جہاز میں بٹھا دیا جائے جو اس کو مدینے کی طرف لے جائے یعنی کون سا ادارہ ہو کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کا سایہ دراز فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ محمد. جو بھی مطلب یعنی کہ جو بھی کہ اب سب نیت ہی کریں. تو کل تو میں نے کافی درخواست کی تھی شاید کل کہ ہر گھر میں ایک عالمہ اور ایک عالم ایک بیٹے کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی درس نظامی سے مشرف ہوں. یہ آپ نے مطلب اس کو بھائی اس کو فائنل کر لیں اپنے گھر میں مشاورت کر کے کہ بس یار ایک کو کرنا یہ جو زیادہ ذہین ہو وہ ہم کو دینا ورنہ وہ ٹھوٹ ہوتا ہے نا جو پڑھتا نہیں ہے شرارتیں کرتا ہے اور آئے دن جھگڑے کرتا ہے تو بولے مولانا کے کھاتے میں ڈال دو. ایسا نہیں دینا. آپ نہیں سنبھال سکتے ہم کیا سنبھالیں گے اس کو. آپ ایسا دو یعنی کہ رائے خدا میں اچھا مال دینا چاہیے نا. جو ذہین ہو پڑھنے میں تو وہ آئے گا اچھا عالم دین بنے گا اچھا مفتی بنے گا. دنیا سے آپ چلے جائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ بولیں گے ایک ہی ساروں کو بنا لیتے ہم بھی بن جاتے لیکن پھر وقت نکل جائے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنا بیٹا بیٹی جو ذہین ہو یہ کوشش کرنا. اگر نہیں ذہین دینا چاہتے تو جو دینا چاہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا. ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگتے. ہم ان کو کھلائیں گے ہم پلائیں گے ہم ان کو رکھیں گے ضرورت کے مطابق. ہاسٹلس بھی ہے کوئی پیسہ آپ سے نہیں مانگتے. اپنا بچہ دے دو انشاءاللہ اس کو ہم علم دین پڑھائیں گے انشاءاللہ الکریم. ہمت کریں سارے مطلب ذہن بنا لیں. اور جو نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی اچھی نیت کر سکتے ہیں. ان کو بھی ثواب ملے گا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ نے توفیق دی ملے مجھے تو میں ان کو عالم دین بناؤں گا. تو یہ نیت تو ایک دن کا بچہ تو خیر نیت کرنے کا وہ ہے نہیں مطلب حال لیکن جو مطلب چھوٹے ہیں سمجھتے ہیں وہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ بڑا ہوں گا میری اولاد ہوگی تو انشاءاللہ میں ان کو عالم دین بناؤں گا. اچھا اب یہ کہ مدینے جانا ہے تو مدینے کی ہوائی جہاز میں اس کو بٹھانا ہوگا. یہ بات تو بڑی پتہ کی نگران شورا نے بات تو صحیح ہے. اب اگر دعوت اسلامی کا مبلغ بھی آپ چاہتے ہیں بنائے نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی گلی گلی جا کر مچائے اب اس وقت تو آپ کے سامنے دعوت اسلامی ایک ہی ہے. ان مانو کر دو کہ یہ آپ کے بچے کو انشاءاللہ علم دین بھی پڑھائے گی مبلغ بھی بنائے گی. اللہ نے توفیق دی تو یہ بچہ آپ کا نیکی کی دعوت بھی دے گا. اور باقی ہے کہ جو بھی ادارے ہمارے ہیں اہل سنت کے صرف ان میں داخلہ دلائیں اور کہیں نہیں. اب یہ کہ یہ سنی جو ہے نا میں جو کہا کرتا ہوں کہ رضا مارکا سنی اس دور میں دو کسوٹیاں ایک کسوٹی بڑھ گئی ہے. ایک تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہو ان کے فتووں پر آنکھیں بند کرتا ہو وہ ہو. اب دوسری کسوٹی اب کھڑی ہو گئی ہے کہ صحابہ اہل بیت کے تعلق سے بھی دیکھنا پڑے گا. یہ اب کچھ عرصے سے یہ بھی ایک مطلب انکشاف ہوا ہے کہ سنی کہلانے والے بننے والے نظر آنے والے صحابہ کرام کے بارے میں بعض اوقات یہ کمزور باتیں کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ چلے. ہاں بالکل اہل بیت اور صحابہ کی مطلب شان میں آنکھیں بند ہوں وہی. تو یہ اب دو کسوٹیوں پر جو بھی سنیوں کا ادارہ آپ پرکھیں اس کو کہ یہ دونوں پر 100% ہے تو بھلے آپ جہاں بھی چاہیں اس کو اس کے دائرے میں آپ درس نظامی کروائیں. اللہ آپ کو برکت دے دے. یہ مدینے کے ہوائی جہاز کا آپ کو پتہ دے دیا ہے. فلائٹ کا نام تو ایک تو فلائٹ جامعۃ المدینہ دوسری فلائٹیں بھی ہے
उनका भी पता मैंने आपको दे दिया है। तो बहरहाल आपके घर में एक आलिम और एक आलिमा हो, बस इसका फाइनल कर लें आप इंशाअल्लाह करीम। आप नियतें क्यों नहीं भेजते? इस टाइम में बैठे हो, बोलते मेरे 3 बच्चे हैं, 3 को आलिम बनाऊंगा, माशाअल्लाह। ये हो, एक दूसरा भी हाथ उठा रहा है, मैं भी बनाऊंगा। तो हाँ, अच्छी नियत का सवाब तो मिलेगा, जबकि नियत दिल की हो, खाली वो दिखावे की ना हो, 100% नियत हो। फिर नहीं भी बनाया, नहीं बना पाए, कोई घर में रुकावट हुई, तो भी नियत का सवाब तो मिलेगा। तो ये नौजवान सारे बैठे में तकरीबन कमा रहे होंगे, आप भी नियतें करें, तलबा किराम भी नियतें करें। मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, मैंने जब ये लाइन इख्तियार की तो मेरे बच्चों को कहीं और भेजूंगा। मेरा रूट भी यही है, जामिअतुल मदीना की फ्लाइट में बिठाकर इनको इल्म दीन की मंजिलें तय करवाऊंगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रुकन शुरा हाजी जुनैद मदनी भाई, असद मदनी भाई का भी, आम इस्लामी भाई भी हाथ उठा रहे हैं, माशाअल्लाह। सब नियतें करें, नियत करने में क्या नुकसान है, माशाअल्लाह सवाब ही है। इस्लामी बहनों के शोबे की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हाथ उठे हुए हैं, या अल्लाह इनके उठे हुए हाथों की इलाज रख ले। तो माशाल्लाह अच्छी अच्छी नीयतों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। निगरान शुरा भी जहाँ तशरीफ़ फरमाए तो मैसेज किया, वहाँ पर भी नीयतें हो रही हैं। और अभी जो मजलिस जामिअतुल मदीना ने कोशिशें एडवांस में कर रखी थी, तो दौरा हदीस जो इस बार हुआ है, 1002 तलबा ने अपने नाम पेश कर दिए हैं कि वो इस बार पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ करेंगे। और इसी तरह 12 माह के लिए 12 माह मजे को मजा आ गया। 12 माह के लिए भी 2500 इस्लामी भाइयों ने अपनी तारीखें लिखवाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2500 जी जी 12 माह वाले, जी जी नियत है इनकी आई जी जी। और एहतिकाफ में 1002 ऊपर है ना, 1002। अच्छा 1000 + 2 माशाअल्लाह करीम। और जो ये बोल रहे हैं ना, इनके 2 बेटे मदनी हैं, 2 बेटे हाफिज हैं, मदनी हैं। मैं बता दूं कि मतलब ये हमारी अपने घरों में भी ये कोशिशें चल रही है। तो तीसरा जो है ये अंडर प्रोडक्शन है शायद, जी जी, या हिफ्ज कर रहे हो? नहीं दरस निज़ामी कर रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं अभी, दरस निज़ामी। अच्छा, दरस हिफ्ज कर लिया। तीसरे ने नहीं किया, रमजान ने, जी तीसरे ने नहीं किया, 2 हाफिज, तीसरे ने किया नहीं, दरस निज़ामी डायरेक्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हाफिज और बेटियां भी तो आपकी मदनिया हैं। तो सारा घराना मतलब मदनिया यही होना चाहिए, हाफिज हाफिजा, मक्का मदीना हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ये आपने ओवर जो फरमाया, तो 131 मकामात पर ओवरसीज में पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के तहत पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ होगा। 131 मकामात पर, जी जी 131, अल्लाह जी। पाकिस्तान के अलावा दीगर मुल्कों में 131, हमारे यहाँ 29, जी 29, 131, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात हुई ना, पूरी दुनिया का बताना जरूरी है ना। अब वो ज़रा पूरे शहरों की लिस्टें और ये अपने अपने शहर में मालूमात तो हो जाएगी, जो इस्लामी भाई होते हैं पता चल जाता यहाँ हो रहा। तो सब जहाँ भी मुमकिन हो अपनी तरकीब बना ले अपने शहर में, और ज़रूर एहतिकाफ फरमाएं माशाअल्लाह। तो जो कराची आ सकते हैं तो कराची में जगह बहुत है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आ जाए, आपकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی ماشاءاللہ آپ نے ترغیب دلائی ہے. ایک دعوت اسلامی کے مبلغ کا مجھے ابھی میسیج آیا ان کا کہ وہ 3 اسلامی بھائی جو ہیں ان کے گھر والے بھی حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، 3 بیٹے ہیں اور تینوں ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے ہیں. اسی طرح اور بھی کئی اسی طرح کے میسیجز ہیں. نگران شورا بھی جہاں موجود ہیں وہاں ترغیب دلائی تو ایک صاحب اپنے 4 بچوں کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے 4 بچوں کو کھڑا کر کے کہا کہ انشاءاللہ ان 4 کو میں عالم بناؤں گا. الحمدللہ یہ ماشاءاللہ تصویر وہاں سے مجھے ملی ہے. نگران شورا جہاں موجود ہیں تو انہوں نے 4 بچوں کو کھڑا کیا کہ یہ 4 بچے. جی. تو اسی طرح گھروں میں بھی دیگر جو والدین ہیں الحمدللہ وہ بھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ میسیجز ملے بھی ہیں اور امیر علیہ سنت نے سب کو دعاؤں سے نوازا بھی ہے اور ابھی اور بھی ماشاءاللہ کئی ایک نیتیں پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک سب کے گھروں پر برکتیں عطا فرمائے. آمین. بخاری شریف استقامت دے اور جنہوں نے نیتیں کی بس اس کے لیے اب وہ کوششیں بھی کریں کہ وہ فلائٹ بک بھی کرانی ہوگی نا، ویزے نکلوانے ہوں گے تو اسے بھی کوششیں جاری کر دیں. ماشاءاللہ فلائٹ کا نام ہے جامعۃ المدینہ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج بخاری شریف اور جو حفظ کروائیں گے تو مدرسۃ المدینہ ہے اس فلائٹ کا نام. مرحبا. بخاری شریف کا آج آخری حدیث کا ہم نے یہاں پر الحمدللہ میرے سنا. تو جامعۃ المدینہ عالمی مدی مرکز میں سالہ سال سے ایک بڑا پیارا روٹین ہے کہ جس دن یہ بخاری شریف کا اجتماع ہوتا ہے تو دن میں بخاری شریف کی قرات کی جاتی ہے اور ایک بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے. اس کی ایک ویڈیو کلپ بھی ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی انما قولنا لشیء. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. معراج میرے آقا کی، 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 معراج میرے آقا کی. سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، معراج ہے میرے آقا کی. کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا
माशाअल्लाह माशाल्लाह कई घरानों की इतलाएँ मिली हैं कि हुजूर माशाल्लाह भाई बहन सब हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं और फैज़ान इल्म से माला माल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ज़िंदाबाद। तो उन सब के लिए दुआएं करें, जो भेज भी सके नहीं भी भेज सके, सब के लिए दुआ फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको बरकत दे, सबको बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 नवासियाँ हैं, तीनों कभी की मदनिया बन चुकी हैं, चंद साल हो गए इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मतलब बस ये अब दूसरी भी हमारी जनरेशन है, अल्लाह करेगा नीयतें तो उनकी भी यही मैं करता हूँ, मैं जिंदा रहा तो इन सबको इसी लाइन पर रखूँगा इंशाल्लाह। है अपने ही पास है, इधर उधर नहीं है। दारुल मदीना और मदरसतुल मदीना और सभी अपनी तरकीब हो गई है हमारे ख़ानदान के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। वो हाजी रज़ा के 4 हैं, तो इनमें से एक फ़र्द बड़ी पोती जो उधर से निज़ामी कर रही हैं, दूसरे वो अभी कुरान करीम पढ़ रहे हैं, तो इन्हें है अपने ही पास माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इसी लाइन पर है, कुरान करीम पढ़ रहे हैं, अभी छोटे हैं ना, तो दरस निज़ामी और इंशाअल्लाह ये भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी रज़ा के बच्चे मेरे पोते, अल्लाह ने चाहा तो इल्म दीन बस वो खुद भी हासिल करना है, बच्चों को भी हासिल करवाना है और इसकी तरगीब भी दिलाते रहना है इंशाअल्लाह। मुफ्ती हसन साहब की जो शहजादी हैं वो भी आज दौर हदीस की, इन्होंने भी हदीस में शिरकत की है आज के, वो भी मदनिया बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको बरकतें दे और सबको इल्म दीन के फैज़ान से माला माल करे, और अल्लाह करीम इनकी मग़फ़िरत का, इनके माँ बाप की मग़फ़िरत का ये सब ज़रिया बने, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। हुज़ूर आज कराची की एक बड़ी अहम मार्केट है, उसका भी इतला मिली है कि आग लग गई है शाम से और बहुत तेज़ी से फैली है, तो दुआओं के लिए भी अर्ज़ है कि दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक ये आग भी बुझ जाए और सब्र भी अता फरमाए। गुल प्लाजा की मार्केट में आग लग गई है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कराची के गुल प्लाजा की मार्केट में अभी अभी आग की इत्तला मिली कि आग लग गई है या दिन को लगी है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमा, या अल्लाह पाक ये आग अगर काबू में नहीं आई तो काबू में आ जाए। इलाहुल आलमीन जिनका जो नुकसान हुआ अल्लाह पाक इनको नेमल बदल अता फरमा, रहमत की नज़र रख और इस आग से हमें इबरत भी नसीब फरमा कि दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं और परेशान होते हैं। अल्लाह पाक कब्र की आग, क़यामत की आग, जहन्नम की आग हमें ना छुए। अल्लाह पाक हमें हमारी हिफाजत हो इससे, और इससे बचने का ज़हन भी मिले। हम नेकियां करें, गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से बचकर अपने लिए आग का सामान ना करें। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हजरत अल्लामा यूसुफ बिन अब्दुल हादी हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजब शरीफ का महीना खैर व भलाई की चाबी है। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, तन की सफाई हक की रिज़ा दिल की रोशनी, तन की सफाई हक की रिज़ा दिल की रोशनी। ऐ बंदे खूबियाँ नहीं क्या क्या नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। जन्नत में एक महल भी है जिसको मिलेगा वो, होगा ठिकाना उसमें मजे से रहेगा वो।
بخشش کا مغفرت کا یہ عزت کا ہے سبق جس کو ملا نصیب سے ہے روزہ رجب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ اب ماہ رجب شریف 1447 میں ملنے والی دینی تحریکوں کی نیتیں ٹوٹل 2,86,641 286,641 روزانہ 25 منٹ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے 47,770 47,770 الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس موجود نیکیوں جو اپنی نیکیوں کا مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ پاک خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب عنایت فرما اور بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. یا اللہ پاک نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہ بھرے وسوسوں سے بچا، گناہوں کے تصورات سے بچا. دل و دماغ ہمارے صرف تیری یاد میں رہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہیں، مدینے کی یادوں میں ڈوبیں. اے اللہ پاک دنیا کے باطل نظاروں کا شوق ہمارے دلوں سے نکل جائے. اے اللہ پاک صحرائے مدینہ کے جلوے ہماری یادوں میں بسے رہیں. اے مالک و مولا ہمیں بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. اے اللہ پاک ماہ رمضان کی تشریف آوری ہونی ہے ان قریب، ہم سب کو پورے روزے رکھنے کا شرف ملے، ہم خیر و عافیت سے رمضان کو پا بھی لیں اور روزے رکھیں. جو روزے نہیں رکھتے ان کو بھی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو نیکی کی دعوت دے کر روزہ رکھنے پر آمادہ کریں، اور اعتکاف کی بھی ہمیں سعادت ملے، تراویحاں بھی پوری نصیب ہوں، تلاوت قرآن کا بھی جذبہ ملے، خوب درود و سلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، فضولیات سے بچ کر نیکیوں میں لگے رہیں. پورے ماہ رمضان کا اعتکاف میرے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کو نصیب ہو جائے، اس کے آداب کے ساتھ عین شریعت و سنت کے مطابق ہمارا اعتکاف پورا ہو. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہوں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، جو بیٹے چاہیں ان کو بیٹے ملے. الہ العالمین سب میں عافیت کا معاملہ ہو. جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. یا اللہ پاک جنہوں نے اپنی اولاد کو درس نظامی کروانے یا حفظ قرآن کی سعادت دلوانے کی نیتیں کی ہیں، اس نیت پر ان کو دوام نصیب فرما، اور ان کی اولاد کو بھی یہ جذبہ عطا فرما کہ وہ یہ کریں، اپنے بڑوں کی نیتوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کریں.
الہ العالمین ہمارا دل بھی لگ جائے، ان کا بھی دل لگ جائے، دین کی تعلیم حاصل کریں، اپنی آخرت کی بہتریاں، قبر کے نور روشنی کا سامان کریں، اپنی مغفرت کے اسباب کریں۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، جو بے سکون ہیں ان کو سکون ملے، جو بے قرار ہیں ان کو قرار عطا ہو، بے گھروں کو اچھا گھر ملے، بیماروں کو صحت ملے، جو تندرست ہیں اور عبادت کے لیے تندرست ہی رہیں۔ اے اللہ پاک مہلک امراض سے ہماری حفاظت ہو، یا اللہ پاک مہنگائی کا خاتمہ ہو اور ہمیں قناعت کی نعمت نصیب ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب گر تو ناراض ہوا میری غلاط ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری غلاط ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار۔ قبر میں کیسی کیفیت ہوگی؟ منقول ہے بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جیسی اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی آرام گاہ یعنی قبر میں ویسی ہی راحت پائے گا جیسی نماز کی حالت میں پایا کرتا تھا۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ قوت القلوب سے 59 مدنی پھول قسط 2 پڑھ یا سن لے، اسے نیکیوں بری زندگی اور ایمان و عافیت والی موت عطا فرما کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قوت القلوب سے 59 مدنی پھول قسط 2 اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے جمعہ کے دن کی ایک دعا، صدیقین کے مرتبے کا حصول، خاموش رہنے کی اہمیت، دنیاوی رغبت کا ذریعہ اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ 10 جنوری 2026 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کن کے ہاتھ پر اسلام لائے؟ جواب، شاہ حبشہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ سوال نمبر 2، اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس ملک کی طرف ہوئی؟ جواب، حبشہ کی طرف۔ سوال نمبر 3، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ جواب، جمعہ کے دن۔ درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: احمد عباسی اتاری ایبٹ آباد، عالم شیر اتاری ٹھٹھہ سندھ ساکرو، محمد منیر اتاری خانقاہ شریف بہاولپور، حسن رضا کراچی، باران اتاری خاران بلوچستان، حسین رضا اتاری بیگم کوٹ، اورحان میلسی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حسین رضا اتاری بیگم کوٹ، ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے والے کو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، جس براق پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، جبریل امین علیہ السلام نے اس کا انتخاب کیوں فرمایا؟ سوال نمبر 3، قوت القلوب کے مصنف امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کس دینی مرتبے پر فائز تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔